نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار کے سامنے جواب دینے سے ڈرے اور پانچوں سوالوں کے جواب کی تیاری کیا، ایسے لوگوں کے لیے دو طرح کے باغات ہوں گے جنت میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ پہلے ہی بتا دیا، لہٰذا اے جن و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ذواتا افنان، وہ دونوں باغ اس میں کثیر شاخیں ہوں گی، بہت ساری شاخیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے تم منکر ہو جاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغات میں خاص قسم کے دو چشمے ہوں گے پانی کے جو رواں دواں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان باغات میں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یہ جنتی ٹیک لگائے سہارا لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کا استر موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا، تو اصل بستر کا کیا عالم ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغات کے پھل بالکل قریب قریب ہوں گی کہ اس کو توڑنے میں مشقت نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے تم منکر ہو جاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں یعنی جنت کے باغات میں اور جنت میں نیچی نظر رکھنے والی حوریں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی انسان نے بھی چھوا نہیں ہوگا اور نہ کسی جنات نے، یعنی جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جیسے
نظر نیچی رکھنے والی پاک دامن خواتین ہوتی ہیں کہ ان کی عفت و پاک دامنی میں کسی طرح کا کوئی الزام نہیں ہوگا۔ تو جنات اس آیت میں کہ جنات نے نہ چھوا ہوگا، معلوم یہ ہوا کہ یہاں بھی جنات عورتوں سے کھیل کرتے ہیں، خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں تو کھیل کرتے ہیں ان سے، لہٰذا ان کو بہت زیادہ ڈیکوریشن کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے گھر میں اور نہ باہر نکلنا چاہیے۔ تو صرف انسانوں سے ہی پردہ نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی اپنی خوبصورتی کو ان پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بہت کم لوگ خیال کرتے ہیں، پھر جنات شیاطین کا ان پر اثر ہو جاتا ہے تو پھر مختلف طرح سے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو جنات اور کسی انسان نے ان کو ٹچ نہیں کیا ہوگا، چھوا تک نہیں ہوگا، تو تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں ایسا لگے گا جیسے کہ لال و گوہر ہیں، موتی اور موگا ہیں چمک میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح عبادت کرنے کا بدلہ اچھی طرح انعام دینا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ ترجمہ ہوگا، لیکن احسان کا مطلب ہے اچھی طرح حسین بنا کر کے عبادت کرنے کا بدلہ بہترین انعام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں باغات کے علاوہ دوسرے دو باغات اور ہوں گے، وہ الگ ہی قسم کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ مدہامتان، وہ دونوں باغات بہت زیادہ ہرے ہرے ہوں گے کہ سیاہی مائل ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں باغات میں دو الگ طرح کے چشمے ہوں گے جو بالکل پھوارے کی طرح پانی جوش مارتے ہوئے پھینک رہے ہوں گے۔ تو تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں باغات میں الگ الگ طرح کے فروٹس ہوں گے، ڈیٹس ہوں گے اور پوم گرینیٹس ہوں گے، یعنی طرح طرح کے میوے ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، انار ہوگا۔ تو تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغات میں اور حوروں میں نیک خواتین، خوبصورت خواتین ہوں گی، خوبصیرت بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی، گوری گوری رنگت والی عورتیں ہوں گی۔ حور کا ترجمہ گوری گوری رنگت والی حوریں ہوں گی۔ مقصورات فی الخیام، خیموں میں محبوس ہوں گی۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ
گھر کے اندر رہیں، ان کا گھومنا یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مقصورات فی الخیام، خیموں میں وہ بند ہوں گی، ادھر ادھر گھومنے والی اور اپنی عزت اور اپنی حسن کا تماشا بنانے والی نہیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے تم منکر ہو جاؤ گے۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہ تو ان کو کسی انسان نے چھوا ہوگا ان جنتیوں سے پہلے اور نہ کسی جنات نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے تم منکر ہو جاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ لوگ سہارا لگائے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوں گے سبز رنگ کے بہترین بچھائے ہوئے فرش پر، اور انوکھے قسم کے خوبصورت قسم کے فرش پر، قالین پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے، بڑا عالی شان ہے، بہت عظمت والا ہے۔ یہ تبارکہ کا تینوں ترجمہ ہوگا۔ بڑا بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام، بڑا عظیم الشان ہے تیرے پروردگار کا نام، جو شوکت اور عظمت والا ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ پورا رکوع ہم نے مکمل پڑھ دیا اور اس کا ترجمہ بھی آ گیا، تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی آ گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور یہ 31 مرتبہ بھی آ گیا مکمل۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان جو ذکر کی ہے اس میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کر کے بندے کو یاد دلایا ہے کہ کسی کی نعمت کو اگر سوچتے ہیں تو اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنا بھی نعمت ہے۔ میں نے تم کو زبان دیا، زبان بھی نعمت ہے۔ گونگے لوگ کیسے ہیں، اپنے مطلب کی بات نہیں کہہ سکتے۔ میں نے تم کو علم سکھلایا، ہاتھ سے لکھ کر کے دوسرے کو دے دیجئے، زبان نہیں ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے دل کی خواہش، اچھا، وش اور ول کیا ہے۔ یہ بھی نہیں، ایک بڑی نعمت ہے، یہ نہیں ہے تو اپنی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح بے شمار نعمتوں کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد دینا ہے اس میں کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم یہاں اپنے رب سے ڈر کر کے جاؤ گے، متقی اور پرہیزگار بن کر جاؤ گے، جیسے کہ روزے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم زندگی بھر اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پانی سامنے ہے، نہیں پینا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ وضو کے لیے پانی لے رہے ہیں، یہ پانی بھی ٹھنڈا معلوم ہو رہا ہے اس وقت ظہر میں، عصر میں، اور جب پانی پی کر کے فارغ ہو جائیں گے افطار کر کے تو وہ پانی ٹھنڈا پانی بھی ٹھنڈا نہیں معلوم ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھنڈا پانی آ رہا ہے سامنے، منہ میں بھی لے لیا، اور چپکے سے، جیسے بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہے جو غیر مسلم ہے، یہ تو نہاتے وہاتے ہیں نا، چپکے سے وہ پانی پی لیتے ہیں۔ تو روزہ نام ہی ہے اس کا کہ چپکے سے بھی نہ پیا جائے، کیونکہ جہاں چپکے سے پیا تو وہاں پھر دل مطمئن نہیں ہوگا، تب روزہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نہیں چپکے سے پیتے ہیں اور دن بھر جو ہے روزہ رہتے ہیں، اور ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، بھوکے رہ کر کے، پیاسے رہ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈر کر کے تم آئے
میری باتوں پر عمل کر کے اور خوف جو تقویٰ تمہارے اندر روزہ رکھ کر اور دوسری باتوں سے پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ 2 الگ قسم کے تمہارے لیے باغات ہیں، تو اتنی شاخیں ہوں گی شاندار شاندار، کیونکہ اگر آپ درخت کو مطمئن انداز میں دیکھیے بعض خوبصورت قسم کے، تو آپ سوچیں کہ اس کے پتے ہل رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، کتنا خوبصورت ہے، بس جی چاہتا ہے کہ ایک پوز لے لیں، ایک فوٹو لے لیں۔ بس ہماری انتہا کیا ہے؟ ہمارے ہر اچھائی کی انتہا ایک آدھ گناہ ہی ہے، بس گناہ ہی کی طرف ہماری طبیعت جاتی ہے۔ وہاں جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے طواف کرتے ہیں سفید سفید کپڑے میں اور احرام میں، اتنا اچھا لگتا ہے کہ ذرا ویڈیو بنا لیں۔ پہنچے کہاں؟ گناہ تک پہنچے، گناہ تک پہنچے۔ ایک ویڈیو سعودی گورنمنٹ نے جو ہے خود ہی، کیونکہ وہ لوگ نگرانی کرتے رہتے ہیں، تو ایک ویڈیو جو ہے سعودی گورنمنٹ نے خود ہی، ان کے پولیس نے بنایا اور بنا کر کے اس کو جو ہے وائرل کیا، اور اوپر جو ہے عربی میں ایک جملہ لکھا۔ اس جملے نے تو سمجھیے کہ دل کیا نام ہے بے چین کر دی۔ اس پہ جملہ کیا لکھا تھا؟ کیونکہ جب ویڈیو بنانا رہتا تو ایسے رہتا ہے، ہاں سمجھ، تو اس کے اوپر یہ لکھا تھا، آج کے زمانے سے پہلے کبھی یہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے، اب یہ سارے ہاتھ کس کے لیے اٹھ رہے ہیں؟ گناہ کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ وہ بھی ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں گناہ ہے، لیکن وہ کسی چیز کا قانون بنانا بڑا مشکل ہے وہاں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں عورتیں الگ مرد الگ، لیکن وہاں پہ طواف کرنے کا ٹائم کب ہے، طواف زیارت کب کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو اس کا کوئی قانون ہی وہاں نہیں بنا سکتی۔ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں وہاں، عورتیں خواتین بھی پولیس رہتی ہیں، نگرانی کرتی ہیں، دیکھتے ہیں کسی بدگماش شخص کو تو پکڑ کے وہ کھینچتی ہیں، عورتوں کو بھی پولیس کھینچتی ہیں، مرد پولیس رہتے وہ بھی کھینچتے ہیں، لیکن وہاں کی ٹریننگ ہی الگ ہے۔ یہاں خانہ کعبہ ہے، غصہ بھی نہیں ہونا ہے، مارنا بھی نہیں ہے، یہاں تو خدا کا جلال، خدا کا جمال دونوں خانہ کعبہ پر بارش کی طرح برستا ہے، تو اس کی الگ ہی شان ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی عبادتوں میں جیسے نورانی عبادت بنی، ہم کیا ہو گئے؟ بالکل اللہ کی محبت کے نور میں سرشار ہو گئے، تو کہتے ہیں ذرا سا فوٹو لے لیں، گناہ کی طرف فوراً، ذرا سا یہ کام کر لیں، فوٹو لے لیں فوراً۔ ہم لوگ گئے حج کرنے کے لیے 2005 میں، تو ہمارے ساتھ تھے قاری عارف صاحب، قاری عارف الدین صاحب حج میں تھے، جامعہ نے بھیجا تھا، حافظ اسحاق صاحب کی طرف سے گئے تھے، 5 استاذ گئے تھے حج کرنے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے حج وغیرہ مکمل ہو گیا، تو مکمل ہونے کے بعد پھر مسجد قباء کے پاس گئے، وہاں پہ احرام پھر باندھ کر کے عمرہ کرتے ہیں۔ تو قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک فوٹو لے لیں کیا مولانا؟ میں نے کہا قاری صاحب اسی فوٹو کا گناہ دھلنے کے لیے تو آئے ہیں، تو اب کیا ہے اگر میں کہہ دیتا ہاں لے لیں، اب ایک گناہ سے گناہ کی تقویت ہوتی ہے اور نیک کام سے نیک کام کی تقویت ہوتی ہے۔ میں بھی کہہ دیتا چلو لے لیتے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ایک گناہ ایسا ہے جیسے ایک چٹکی پیخانہ کھا لینا، اچھا نہیں لگتا، لیکن بزرگوں نے یہ لکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ گناہ بالکل گندے کی طرح ہے۔ اب وہ ہم گندا تو تصور رہتا نہیں، فوٹو تو شاندار خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور اس میں مختلف طرح کے ایپس آ گئے ہیں، اس میں ڈال کر کے انسان خوبصورت نہیں، فوٹو اس سے زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے، تو خوبصورت کی شکل ہے، لیکن حقیقت میں حدیث شریف میں آتا ہے الجنت حفت بالمکارہ والنار حفت بالشہوات، جہنم کو لذیذ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، دیکھنے میں لذیذ معلوم ہوتی ہے لیکن اس کو اپنایا ہم نے تو جہنم۔ تو خیر اللہ نے میرے دل میں ڈالا، کہہ دیا، نہیں تو میں بھی یہ کہہ سکتا تھا، لے لیتے ہیں، وہ تو گیا، وہ حج تو ہو ہی گیا۔ تو ہم اور وہ دونوں کو تقویت ملتی گناہ میں، اور ان کا جی کہہ رہا تھا، انہوں نے مجھ سے تقویت چاہی، میں نے دوسری منفی جہت اپنائی، میں بھی بچ گیا وہ بھی بچ گیا۔
تو ایسے ہر انسان، ہم سب انسان ہیں، اور انسان کے ناطے نفس اور شیطان فوراً کہتا ہے. اب اس میں وہاں پہ کنٹرول کرنا، وہ کتنی بار جا کے فوٹو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ فرشتے تو خود ہی لکھ رہے ہیں ثواب کا کام کرنے کے لیے، وہ تو لکھ رہے ہیں، اس کو دیکھنا کیا، آگے زندگی میں الگ نیک کام کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نعمتیں رکھے ہوئے ہیں جنت کی شکل میں، وہ الگ کرنا. اب اس کو پیچھے ڈیوائز کیا کرنا. آدمی کل بہت پیسہ کمایا، بس آج بیٹھ کر کے سوچے گا بہت کل کمایا تھا، رکھو کل والا سین دیکھتے ہیں، اتنے گاہک آئے تھے، اتنے گاہک آئے تھے، اتنے گاہک آئے تھے، اتنے گاہک آئے تھے. تجارت کا فوٹو دیکھتا ہے کل والا، آج بھائی آج بھاگ جاؤ آپ لوگ، نہیں، ہم کل والے کام کو کرتے ہیں. ایسا کوئی کرتا ہے؟ یہ دنیاوی تجارت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، یہ بھی تجارت ہے. ہم اپنا وقت دے کر کے، اپنی انرجی خرچ کر کے ثواب لے رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں. ثواب کا پیسہ جو وہاں چلے گا، پیسہ مولانا تھانوی فرماتے ہیں وہ وہاں کا پیسہ ہے، وہاں کی دولت ہے، وہاں کا ریال ہے، کیونکہ خود ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تجارت ہے. یہ تجارت ایسی ہے کہ اس کو اپنا جان خرچ کرو، اپنی زبان خرچ کرو، اپنی عبادت، اپنے مال خرچ کرو، اپنے اعضاء و جوارح خرچ کرو، اور ثواب کی دولت حاصل کرو. حاصل کرتے جاؤ، حاصل کرتے جاؤ، حاصل کرتے جاؤ. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کل کو 2 لاکھ کمایا تھا تو آج دکان بند کر کے اس کی ویڈیو دیکھتے بیٹھے. تو اگر ہم نے ثواب کما لیا ڈھیر سارا، تو اس کا ویڈیو بنا کر کے اس کو کل کو دیکھیں، واہ بہت ثواب کمائے. ارے آج بھی کماؤ، ورنہ تجارت تمہاری جا رہی ہے. آخرت والی تجارت، یہ دنیا والی تجارت جو کمائے وہ تو ختم ہو جائے گا. آخرت والی تجارت کے لیے تو دائمی جنت ملنے والی ہے، ہمیشہ کی ملنے والی ہے. لہذا ہم کو شیطان، ہم کو، آپ کو، سب کو شیطان کیا کر دیتا ہے؟ اس طرح بہکا دیتا ہے کہ اس طرح ذہن میں نہیں رہتا. چلو ایک فوٹو لے لیتے ہیں، ایک ویڈیو لے لیتے ہیں. اتنا زیادہ عام ہے کہ ویڈیو اور فوٹو پر بولنا بھی، ہم سب بھی ملوث ہیں، علماء بھی ملوث ہیں. ایک صاحب تھے دارالعلوم دیوبند کے، مولانا تھے، اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جو ہے ویڈیوگرافی اور فوٹو نہیں بنانا، ناجائز ہے. تو انہوں نے فیس بک پہ ڈالا تھا، ہم نے دیکھا تو کمنٹ میں لکھ دیا، کمنٹ رہتا ہے اس میں، کمنٹ میں لکھ دیا کہ مولانا صاحب یا تو فوٹو ڈالنا بند کر دیجئے یا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بدلوا دیجیے. جس دارالعلوم دیوبند میں آپ رہتے ہیں وہاں کا فتویٰ کیا ہے؟ وہاں دارالفتہ ہے، وہاں پہ فتویٰ لکھا ناجائز ہے. تو اسی دارالعلوم میں آپ رہتے ہیں، تو یا تو وہاں کا فتویٰ بدلوا دیجیے یا آپ کم کر دیجیے، کم سے کم مدرسوں کی، قرآن کی، اللہ کے حکم کی لاج تو رکھیے. تو چنانچہ ان کا فوٹو کم ہو گیا، کہیں شاید کوئی دوسرا ڈال دیتا ہو. تو اس طریقے سے ہم کو اور آپ کو، سب کو اس دور میں عمل کرنا ہے جہاں تک ہو سکے. اللہ ہے کہ مجبوری، اللہ ہے کہ ایسے ہی ہنسی مذاق میں کھینچ لیا، پھر احساس ہوا تو کم سے کم یہ سمجھ میں آیا کہ گناہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. غلط کو سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ سمجھ رہا کہ یہ بندہ نادم ہے، یہ بندہ کیا ہے، اپنے کو غلط سمجھ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس نے ایسا غلط اپنے آپ کو، یعنی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ الندامہ. پشیمانی کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے. آدمی پشیمان ہو رہا ہے تو گویا کہ توبہ ہے، اور پھر آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم. چنانچہ آج کے معاشرے میں بہت زیادہ یہ برائی پھیل گئی ہے، اتنا زیادہ برائی پھیل گئی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ اچھی معلوم ہونے لگی. جیسے آدمی سگریٹ پیتا ہے یا جیسے آدمی شراب پیتا ہے، تو پہلے ہی دن شراب پیا تو شراب لذیذ تھوڑی ہوتی ہے، شراب کی لذت اچھی تھوڑی ہوتی ہے. یا سگریٹ جو پیا، پہلا کش لیا تو اس کو اچھا تھوڑی ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا. پہلے کسی نے پلایا، میں پلا دیتا ہوں، سینہ جل گیا، اور اس کے بعد دوسرے دن تھوڑا اور ٹیسٹ کر، تھوڑا ایک پیا، دوسرے میں سینہ جلا، اور اس کے بعد تیسرے دن پھر پلایا تو آدھا پی گیا، اس کے بعد سینہ جلا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک آدھ مہینے کے بعد دیکھا خود ہی سگریٹ خرید رہا ہے. تو ایسی جو شہوات کی چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، وہ لذیذ حقیقت میں نہیں ہوتی، عادت ایسے پڑتی ہے تو خراب چیز کی عادت پڑ گئی. حالانکہ جان رہا ہے لذیذ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی عادت سے مجبور ہے. ایسے شرابی نے جب پہلا کش لیا تھا، پہلی دن پیا تھا، تب بھی اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ پینے والے بتلاتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسرے دن بھی پیا، نشہ آیا، تھوڑا مست ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے 2-4 دن اس طرح کیا، 2-4 مرتبہ اس طرح کیا، پھر پتہ چلا 1-2 مہینے کے بعد خود ہی پہنچ گیا اور شراب خانے میں، اور شراب لے کر کے پی رہا ہے.
تو اس طرح عادتیں پڑتی ہیں اور عادتوں کو اسی طرح چھوڑنا پڑتا ہے جیسے یہ پڑتی ہیں، ایسے ہی آدمی کو بہت زیادہ ہمت کر کے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ شہوت والی چیزیں لذیذ حقیقت میں نہیں ہوتی، اس کو شیطان لذیذ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اب اس کو جب کسی نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا جب، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ کتنا انعام؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا انعام دکھاتے ہیں۔ آدمی چھوڑتے چھوڑتے کیا ہے، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا۔ تو ایک بزرگ ہے، اسی کو بزرگ کہتے ہیں۔ کوئی بزرگ جو رہتا ہے اس کو خود نہیں معلوم رہتا میں بزرگ ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ۔ یہ تو بہت مرتبہ ایسا دوسرے اس کو بزرگ بنا دیتے ہیں اور وہ خود بزرگ نہیں رہتا، اس کو بھی معلوم رہتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، کتنا اس کا مقام ہے اس کو پتہ نہیں، لیکن اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں رہتا ہے۔ اس لیے آپ میں ہم میں کون اللہ سے ڈرنے والا، اللہ ہی کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ سے ڈرنے والا ہے، دیکھنے میں ایک عام آدمی ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے میں نے اسپیشل انعام رکھا ہے، اور انہیں ڈرنے والوں میں بعض مرتبہ جب انتقال ہو جاتا ہے تب لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ مدھیہ پردیش میں MP میں ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی قبر بن گئی، تو قبر کو کیا کہتے ہیں؟ مزار۔ مزار کے معنی آتے ہیں زیارت کرنے کی جگہ۔ تو بزرگوں کی قبر پہ آدمی جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اور ان کو دیکھ کر کے اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کو بھی آنا پڑا تو اپنے کو بھی آنا پڑے گا۔ خیر، تو وہ بزرگ تھے، ان کے مزار کے بارے میں یہ تھا، تقوی، طہارت اتنا اللہ نے دیا تھا کہ خیر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے مزار کے بارے میں یہ تھا کہ ادھر سے کوئی اگر غیر مسلم کی آرتھی بھی گزر گئی، آرتھی یعنی ان کی لاش جو لے جاتے ہیں جلانے کے لیے، تو ادھر سے آرتھی بھی اگر گزر گئی تو بعد میں جا کے وہاں جلاتے تھے تو اس کو آگ نہیں پکڑتی تھی، جلتے ہی۔ یعنی اللہ نے تقوی متقی کو جلائے گا نہیں جہنم میں، تو ان کا تقوی اتنا طاقتور کہ ان کی صحبت جانے کے بعد بھی ادھر سے گزر گئے، لاش لے کر کے گزر گئے، جلانے کے لیے جا رہے، تو اس لاش میں آگ ہی نہیں پکڑی، اس لیے وہ لوگ جاتے ہی نہیں تھے، ادھر سے مت لے جانا، نہیں تو لاش کو جلانا ہے تو آگ ہی نہیں پکڑے۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے دکھا دیتے ہیں، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کو وہاں جہنم کی آگ سے بچانا ہے کہ جہنم کی آگ نہیں پکڑے گی، جہنم کی آگ نہیں پکڑے گی۔ ایسے ہی ایک جو ہے پنڈت کا واقعہ ہے، آپ نے پرانی کتاب کو ہی دیکھیے، بہت پرانی چھپی ہوئی ہو تو اس پہ لکھا رہتا ہے متبہ پنڈت نول کشور، اس کو نول کشور پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے، کوئی عربی لفظ نہیں ہے۔ تو ان کا جو ہے مکتبہ تھا، اس مکتبے میں وہ ہندو کا غیر مسلم کا مکتبہ ہے، پنڈت ہے وہ، لیکن وہ قرآن شریف چھاپتا تھا، قرآن شریف کی طباعت ہوتی تھی اس کے، اور ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ، پھر جب بٹ گیا ہندوستان پاکستان تو پھر وہ جو ہے یہی انڈیا ہی میں وہ ادھر نہیں گئے، یہیں رہ گئے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قرآن شریف اس طرح چھپواتے تھے کہ جہاں پہ چھپتا تھا وہاں پہ جتنی بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو سکتا ہو وہ کرتے تھے، اور جتنے لوگ جو ہے ان کے مطبع میں، ان کے جو ہے پریس میں کام کرتے تھے، سب کو صبح نہا کر کے پاک صاف ہو کر کے پاک صاف کپڑا پہن کر کے آنا رہتا تھا، اور دور تک اس روم میں جہاں چھپائی ہوتی تھی اس کے علاوہ جتنے کمرے تھے سب صاف رہتے تھے، دور تک بھی مسلمانوں کے انداز کی طرح صفائی ستھرائی رکھتا تھا وہ پنڈت نول کشور۔ اس کے بعد اس طرح جو ہے چھاپتا تھا قرآن شریف۔ جب وہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کا لفظ تو تھوڑا ادب والا ہے تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ بہرحال جب اس کی موت آئی دلی میں، اس کا مطبع ہے تو دلی ہی میں جلانے کا پروگرام بنا، تو اس کو جلانے کے لیے جو قریبی آدمی ہے وہ
وہی سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. تو اب اس پر جو ہے گھی چھڑک کر کے گھی چھڑکا اور اس کو آگ لگایا. آگ لگ نہیں رہی ہے, پکڑ نہیں رہی. پھر اس کے بعد اور دوسرے لوگوں کو بلایا کہ بھائی دیکھو تم جلاؤ. دوسرا تیل چھڑکا, آگ لگایا, آگ ہی نہیں لگ رہی. اس کے بعد جامع مسجد کے امام بخاری, کیونکہ وہ جامع مسجد کا الگ کچھ نظام ہے, قانون پاس ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ بخارا خاندان کے جو حضرات ہیں وہی آتے ہیں, وہی امامت کرتے ہیں. تو ان کا نام الگ رہتا ہے. صرف جب امام بن جاتے ہیں تو ان کو امام بخاری کہا جاتا ہے. امام رہتے ہیں اور بخارا سے آئے ہوئے ہیں تو بخاری کہتے ہیں. تو امام بخاری اس زمانے کے جو تھے ان سے اور پنڈت صاحب سے دوستی تھی. ان کے یہاں قرآن شریف چھپتا ہے تو آگے بیٹھے رہے ہوں گے, جیسے اور رہتا ہے تھوڑا سا دوستی ہو جاتی ہے. تو پھر وہ آ کے بیٹھتے تھے ان کے یہاں, ان دونوں کی دوستی رہتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ ذرا امام بخاری کو بلاتے ہیں کہ کیوں جو ہے آگ نہیں پکڑ رہی ہے. امام بخاری کو بلایا. امام بخاری آئے اور امام بخاری نے کہا آپ دیکھیے دیکھو ہم لوگ جلاتے ہیں, آگ کیوں نہیں پکڑ رہی ہے, اس کو ذرا دیکھیے. تو ایک صاحب پھر جو ہے آئے اور نیا تیل چھڑکا اور چھڑک کر کے فوراً جو ہے آگ لگائی, آگے نہیں پکڑ رہی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پورے دلی میں جتنا تیل ہے, گھی ہے, وہ سب لا کر کے ان کی لاش پہ ڈال دو, تب بھی آگ نہیں پکڑے گی. کیوں؟ جس شخص نے زندگی بھر آگ میں جلانے والی, آگ سے بچانے والی کتاب کی خدمت کیا ہے کہ اس کی کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی آگ نہ پکڑے. اس میں ہمت نہیں ہے کہ دنیا کی آگ پکڑے. ایمان کے بغیر گئے ہیں لہذا وہ تو الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کا فائدہ کم سے کم دنیا میں غیر مسلم پر بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا کی آگ اس کو نہیں پکڑے. امام بخاری نے کہا لا کے جلا کے دیکھو. چنانچہ یہی طے ہوا کہ پھر کیا کرنا ہے, پھر کہا ان کو دفن کر دو. تو پنڈت نویل کشور کو دفن کیا گیا مسلمانوں کی طرح. تو یہ کتاب ہے, اس کے چند الفاظ ہیں, آیتیں ہیں, یہ ہم کو اور ہمارے اعضاء کو اور ہماری ذات کو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں. کیونکہ ایمان والا تو جہنم کی آگ سے بچے گا ہی. ہاں جو گناہ ہے, گناہ کر کے جا رہے ہیں, اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد آدمی کو کیا ہے, جنت میں آنا ہے. جہنم کی آگ اتنا پکڑے گی جتنا جہنم کا کام کیا ہے, جہنم کی آگ کا کام کیا ہے. اسی وجہ سے گناہوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے. تو وہ ایم پی کے بزرگ کا تذکرہ چل رہا تھا. تو انگریزوں کی حکومت تھی, انگریزوں نے اس جگہ کے بازو میں سنیما ہال بنوانا چاہا. تو لوگوں نے کہا کہ یہاں مت بناؤ, یہ بزرگ کی توہین ہوگی اور تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, سنتے رہیے, بات مت کیجیے. میں آپ لوگوں سے ہی بات کر رہا ہوں, پھر اسی لیے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, بات نہیں اچھے سے چل رہی. کوئی ادھر بات کر رہا ہے, ادھر بات کر رہا ہے. جس کو نہیں بیٹھنا کنارے چلا جائے, کیونکہ جب آدمی سنتا ہے تب بات نکلتی, نہیں تو نہیں نکلتی. تو آپ اچھی ہی بات کر رہے ہو, مجھے تو لگ رہا ہے آپ مزہ نہیں آ رہا ہے, تو پھر میں بات بند کر دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں, سامنے جب رہتے ہیں تو جب آپ سنتے ہیں تب بات نکلتی ہے, ورنہ پتہ نہیں کب میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے. آپ کی برکت سے بات نکلے گی, نہیں تو بند کر دیں گے جب سننا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, اس وجہ سے بات کو سننا چاہیے اور بات کرنا. ادھر بیٹھ جائے, ادھر میں نہیں دیکھتا, ادھر نہیں نظر پڑ رہی, جیسے ہی آپ ہماری طرف متوجہ نہیں تو بات پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. تو اس وجہ سے آداب ہے مجلس کے کہ آپ جو ہے اس کو دیکھیے, سنیے, اور نہیں تو کم سے کم بات نہ کیجیے, نیچے دیکھیے, سو جائیے, چلے گا. لیکن آپ بات کر رہے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے, پھر نہیں آتی بات, کیونکہ یہ سب دل سب اللہ کے قبضے میں. میں نے کب مطالعہ کیا تھا پتہ نہیں یہاں کیسے آ گئی یہ بات. یہاں پہ میں بتانے کے لیے نہیں آیا تھا, میں دوسری بات بتا رہا تھا, لیکن یہ باتیں نکل گئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دل میں باتیں ڈالتا, پرانی جو مطالعہ کی ہوئی باتیں ہیں. بہرحال ان بزرگ کے بارے میں یہ ہے کہ سنیما ہاؤس وہ بنانا چاہ رہی تھی گورنمنٹ, انگریزوں کی. لوگوں نے منع کیا کہ مت بناؤ یہاں پر, تو نہیں مانے وہ. اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کے یہاں ایسا ہوتا ویسا ہوتا, وہ تو بزرگ چلے گئے اور دنیا میں سے چلے گئے, اب کیا ہوگا. تو اس طرح
انہوں نے وہ مانے نہیں اور پورا اپنا ایکسپینڈیچر خرچ کر ڈالا، جتنا خرچ تھا بنا کر کے تیار کیا، ساری مشین لے آئے اور جو ہے پروجیکٹر وغیرہ اس میں لگتا ہے، پردے وردے سب لگائے، اور لگانے کے بعد اب چالو کر رہے تو چالو ہی نہیں ہو رہے، سارے انجینئر وغیرہ کو بلا کر کے دکھوا رہے کیا بات ہے، مشین تو بالکل ٹھیک ہے لیکن چالو نہیں ہو رہی۔ تو اس بزرگ کا جس کے سامنے سے آرتھی گزر جاتی تھی تو آرتھی میں آگ نہیں لگتی تھی، تو وہ ایمان کا یہاں تک اثر ہے، اور ایمان کا یہاں تک اثر ہے کہ اس کے سامنے آپ اس طرح کی غلط حرکتیں اور جو ہے سنیما ہاؤس شیطان کا اڈا مت بناؤ۔ تو ایسے ہم جو ایمان کو لے کر کے اللہ کے یہاں جائیں گے، اسی ایمان کو بڑھانے کے لیے جماعتیں نکلتی ہیں، اسی کو ایمان کو بڑھانے کے لیے مختلف عبادتیں کی جاتی ہیں، ذکر اذکار کی مجلسیں لگتی ہیں، اور جو ہے بزرگوں نے تبلیغی جماعت میں تو ایسا نظام بنا دیا ہے کہ علم اور ذکر، معلومات کریں، اللہ کو یاد کریں، معلومات کریں گے تو کلمے کی بھی معلومات ہو جائے گی، نماز کی بھی معلومات ہو جائے گی، اور جب معلومات ہوگی تو آدمی اللہ کے لیے کام کرے گا، اخلاص کے ساتھ، کسی اور کے لیے کام نہیں کرے گا، اور جو اللہ کے لیے کام کرے گا تو سب کے سامنے چھوٹا رہے گا، دوسرے کی عزت کرے گا، اکرام مسلم آئے گا، اور سیکھنے کے لیے اس کو جانا پڑے گا، تفریغ وقت کرنا پڑے گا۔ تو ان 6 باتوں کے اندر پورے دین کو اسی لیے گھیر دیا ہے تاکہ علم بڑھاؤ، علم بڑھاؤ، جتنا علم بڑھاؤ گے اللہ یاد آئے گا، اللہ کو یاد کرو گے ذکر الہی ہوگا، متقی بنو گے تو اکرام مسلم بھی آئے گا، متقی بنو گے تو اخلاص بھی آئے گا، متقی بھی آئے گا تو کلمہ اور ایمان مضبوط ہوگا، اور نماز ایسی مضبوط ہوگی کہ جیسے لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ جب میرا آپریشن کرنا ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا تو میرا آپریشن کر دینا، میرا پاؤں کاٹ دینا۔ اب نمازیں مشغول ہیں، گویا کہ سن کی سوئی لگ گئی، جیسے ہمارے یہاں سن کی سوئی لگاتے ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں میں نماز میں کھڑا ہوں گا تب میرا آپریشن کر لینا، وہ نماز میں کھڑے ہیں، آپریشن ہو گیا پتہ ہی چلا۔ یہاں ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہاں ہم لوگوں کا یہ حال ہے، آئے کولر کدھر ہے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ حالانکہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فوراً آدمی کھڑا ہو، اور اس کے بعد پھر داہنی طرف، پھر بائیں طرف، پھر داہنی طرف، پھر بائیں طرف۔ ادھر داہنی طرف 2 آدمی ہیں، بائیں طرف 1 آدمی ہے، تو پھر داہنی طرف نہ کھڑے ہو، بائیں طرف کھڑے ہونے سے داہنی طرف کھڑا ہونا اب زیادہ ثواب ہے۔ داہنی طرف کی تفصیل یہ ہے کہ امام کے پیچھے مان لیا ایک صف بن گئی اور اس کے بعد دوسری صف ہے، تو کہاں سے شروع کریں گے؟ وہ ادھر سے نہیں، کولر جدھر ہے، ہر جگہ یہاں نہیں، ہر جگہ تمام مسجدوں کا یہی حال ہے۔ ہم اپنی شکایت کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ پہلے ہمارے مسلمان آپریشن کروا لیتے تھے، اور ہم کو یہی یاد ہے کہ وہاں کولر کے پاس کھڑے ہوں گے اور ٹھنڈک کے پاس کھڑے ہوں گے، رسول کی سنت نہیں یاد ہے۔ رسول کی سنت کیا ہے؟ اب جو ہے امام کے پیچھے جو پہلا آدمی آئے امام کے پیچھے بالکل کھڑا ہو، اور اس کے بعد دوسرا آئے تو داہنی طرف، اب تیسرا آئے تو اب ادھر جو داہنی طرف جتنا ثواب ہے اتنا ثواب اب ادھر کھڑے ہونے میں بائیں طرف۔ اس کے بعد اب چوتھا آئے تو اب دونوں طرف برابر ہیں، تب داہنی طرف کھڑے ہونے میں ثواب ہے، اب ادھر 2 ہو گئے ادھر 1۔ اب چوتھا آئے تو وہ دیکھے تو ادھر نہ کھڑا ہو کہ داہنی طرف ثواب ہے، ابھی ادھر کھڑے ہونے میں زیادہ ثواب ہے۔ اس طرح برابر صفیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ جو ہے نہیں معلوم ہے یہ مسئلہ تو ظاہر سی بات ہے بعد میں لوگ یہی سمجھیں گے کہ کہیں سے بھی کھڑے ہو کر کے سب بنا دی جاتی ہے۔ مکہ مدینہ کے کوئی مثال نہ دے، مکہ مدینہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، وہاں پہ الگ الگ مسائل ہیں کہ وہاں پہ تو کہیں بھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں کی مثال نہ دے۔ وہاں کی مثال دینا ہو تو الگ سے آپ مجھ سے سمجھ لیجئے، وہاں کی مثال نہیں چلتی، نہیں تو وہاں پر 1 دن پہلے روزہ ہوتا ہے، وہاں جو ہے 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہاں کا مسئلہ کیا ہے؟ ایکسیپشنل کیسز ہیں وہاں کے، اس پر اس کو فٹ نہیں کیا جائے گا، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو بعد میں سمجھ لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم کو اللہ کے رسول کے تقوی کی سنت پر عمل کرنے سے تقوی و طہارت دیتے ہیں، اور تقوی و طہارت دینے کی بنیاد پر بہت سارے ہم میں نیک بندے ایسے تیار ہوتے ہیں جن کی اس طرح کی کرامتیں بھی ظاہر ہیں۔ یہاں گجرات میں جو ہے احمد آباد کے پاس ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے سرخیز علاقہ ہے۔ وہاں پہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے، بزرگ کوئی بس نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سنتوں کا خیال کرنا، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، اسی کا نام بزرگی ہے۔ اسی لیے کسی کو نہیں معلوم اور کسی کو توہین کرنے کا بھی حق حاصل نہیں۔ ہاں نماز چھوڑ رہا ہے تو برابر خلاف کر رہا، پتہ ہے کیا کر رہا ہے، کوئی چیز ہے اس طرح کی شریعت کے خلاف تو وہ کہہ سکتا ہے
تو اس طریقے سے شریعت کے خلاف ہو، الا ہے کہ کوئی علاج معالجے کی بات ہے، کوئی مسئلہ ہو اس میں تو الگ بات ہو جاتی ہے۔ بقیہ جو ہے وہ بزرگ تھے ایک وہاں پہ سرخیز علاقے میں، تو ایک دن رات میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، بالکل اندھیرا تھا، اور اندھیرے کی وجہ سے ٹکرا گئے، ایک پتہ نہیں کس چیز میں ٹکرا گئے، ان کو دکھا نہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے یا کیا ہے، ایسے کہہ کے ٹکرا گئے۔ بہرحال وہ آگے بڑھ گئے، صبح کو دیکھا جب تو وہ جو ہے جو ستون تھا کیا تھا، تو اتنا جو ہے لوہا بن گیا، اتنا پیتل بن گیا، اور اتنا تانبا بن گیا، اور اتنا خدا جانے کیا ہے، انہوں نے بولا تھا خدا جانے کیا ہے، اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کی کیا ہے، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگوں کو اور بلایا ہوگا، اس فن کے ماہرین کو بلایا ہوگا، آ کے دیکھ رہے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا ہے۔ تو اب جب بڑے بڑے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ سیاسی انداز کی بات ہو جاتی ہے، تب وہ گورنمنٹل گفتگو ہو گئی، گورنمنٹ کی بات ہو گئی، تو گورنمنٹ نے اس کو انگلینڈ بھیجوا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، لوہا ہے، یہ پیتل ہے، یہ تانبا ہے، اور یہ کیا ہے، وہ بولے تو خدا جانے کیا ہے، مجھ سے ٹکرا گیا۔ اب جو ہے اس کو وہاں بھیجے، انگلینڈ بھیجے، انگلینڈ سے بھی ریسرچ ہو کے یہ بات آئی کہ وہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا ہے۔ تو خدا کے بندے، خدا کے بندوں کی زبان اللہ جو اسے نکلوا لے، وہ اسی قرآن کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے بعینی جیسے بولے ویسے ہو جاتا۔ یہ صورتحال ہے، اس وجہ سے ہم میں اور آپ میں بھی یہی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ سے زیادہ زیادہ ڈرنے والے بنے، ایمان کو مضبوط کرنے والے بنے۔ ایک آدمی آیا پانی لے کر کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، شاید میں نے پہلے سنایا بھی ہو، کہ لے کے آیا اور کہا کہ حضرت میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کر دیجیے۔ انہوں نے ہاتھ میں لیا اور پتہ نہیں دعا کیا کہ نہیں کیا، کہنے لگے جلدی سے ہی پانی لے کے جاؤ اپنے بچے کے پاس، تیزی سے لے کے جاؤ۔ اب یہ وہاں سے نکلا اور اس کے بعد جو ہے کیا کہہ رہا ہے، حضرت نے دعا ہوا تو کیا نہیں، کچھ پورا ہوگا نہیں، اور کہہ رہے جلدی سے لے جاؤ۔ یہ بھی انہوں نے بولا تھا کہ کیا نام ہے، یہ جلدی سے لے جاؤ، تمہارے بچے کی حیات اسی میں ہے، ایسے بولا تھا، ادھر سنا بھی نہیں غور سے، بس یہ دیکھا کہ پتہ نہیں بھوگا بھی نہیں تو راستے میں جا کر کے ایک جگہ جو ہے دھول، جیسے ہم لوگ ابھی آ رہے تھے راستے میں، ایسے دھول والی جگہ رہتی ہے، پلین مٹی بھی رہتی ہے، تو دھول والی جگہ پہ اس نے پانی گلاس میں تک گرا دیا، اور جیسے ہی گرایا تو دھول میں ہری ہری گھاس اگا، دھول میں ہری ہری گھاس اگائی۔ اب اس کا ماتھا ٹنکا، یہ کیا کیا میں نے، اس کے بعد واپس لایا کہ حضرت دعا کر دیجیے، کہا گھر پتہ کرو، اسی پانی میں تمہارے بچے کی حیات تھی، جاؤ گھر جلدی سے۔ گھر گیا تو پتہ چلا کہ بچے کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک تو انہوں نے دعا کیا نہیں کیا، جو بھی کیا انہوں نے دل میں سوچا اور کہا جاؤ لے جاؤ پانی پلاؤ، اسی پانی میں حیات ہے، تو اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا ایک بندہ کہہ رہا ہے، دیکھنے میں تو مولانا قاسم نانوتوی لنگی پہنتے تھے اور کرتا پہنتے تھے اور دستار باندھتے تھے، اور ادھر جو ہے لاٹھی لیے رہتے تھے، اس میں جھولا رہتا تھا، اور جھولے میں ایک لنگی اور ایک کرتا پہلے سے رہتا تھا، کبھی کوئی ضرورت تو کہیں بھی نہ ڈلے، تو دیکھنے والا کیا سمجھ رہا، دیہاتی۔ تو اسی لیے کہا کہنے والے کو، دیکھنے والے کو خود بھی پتہ نہیں رہتا ہے کون سا بندہ ہے کیا ہے۔ ہاں ظاہری شریعت کے خلاف نہ ہو، ظاہری شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ایک دیہات میں گئے مولانا قاسم نانوتوی، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، تو سورج نکلنے والا تھا، فجر کا ٹائم ہو گیا تھا، اور جو ہے
کوئی تھا ہی نہیں نماز میں جیسے فجر میں رہتا ہے. تو یہ سب کے سب زمانے کے حالات ہیں ایسے. اسی میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر زندگی گزار دینا ہے. کبھی دوا چھوڑ گئی قضا کر لو, کبھی جو اور کچھ ہو گیا قضا کر لو, لیکن چلتے رہو. مستقل چھوڑ کر کے زندگی گزارنا اور مستقل جو ہے اس طریقے سے کہ ہم ہی بہت متقی ہیں, نہیں, اللہ سے ڈرتے ڈرتے. بہرحال اسی طرح وہاں ایک جگہ تھی, وہاں پہنچ گئے اور لوگ, کوئی نمازی پڑھانے والا نہیں تھا. وہ رشتہ داری میں گئے تھے, ان لوگوں نے کہا مولوی صاحب ذرا نماز پڑھا دو. مولوی صاحب کی طرح دکھ رہے تھے, نماز پڑھا دی انہوں نے فجر کی. اور جب ظاہر سی بات ہے 2-3 منٹ باقی ہو تو اس وقت کا طریقہ کیا ہے, اس وقت لمبی صورت نہیں پڑھی جائے گی سورہ بقرہ. تو اس وقت کا طریقہ یہ ہے کہ جلدی سے 2 منٹ میں وقت پر نماز ہو. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پڑھا دیا چھوٹی چھوٹی صورت. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ انہوں نے اب جلدی میں پڑھا رہے, اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد انہوں نے قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا پہلی رکعت. اب اس کے بعد دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے, تو دوسری رکعت میں ادھر سے پڑھیں گے الف لام میم سے. تو الف لام میم سے ادھر جو بھی ہے وہ اس کے بعد ہی تو ہے, ایسے آتے آتے وہ ترتیب ہی رہتی ہے. تو انہوں نے دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیا. لیکن دیکھنے میں ترتیب الٹی, نماز پڑھا دیا, سلام پھیر دیا اور جو ہے وقت پر نماز ہو گئی. بعد میں کہا تم نے غلط نماز پڑھائی, نماز نہیں ہوئی, سب چلا رہے ہیں. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ نماز ہو گئی, نماز ہو گئی. لیکن اب وہ مولانا لگے تب تو نماز نہیں مانے گا. ہم تو جو ہے جائیں گے دیوبند میں بڑے مولانا سے پوچھیں گے کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو ٹھیک ہے پوچھ لینا. اب اس کے بعد وہاں سے گئے ہوں گے, پیدل بھی راستے تھے, سواریاں بھی رہتی تھی, کم ہی سواریاں رہتی تھی. بہرحال 2-3 دن کے بعد یا جب بھی ہو پہنچے وہ لوگ, مولانا رشتہ داری میں گئے تھے, آ گئے ہوں گے دیوبند. تو وہاں پر جو ہے جا کر کے پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ ایک مسئلہ پوچھنا بڑے مولانا کا. تو بتایا وہ چھتا مسجد ہے, وہاں پہ بیٹھتے ہیں مسجد میں. تو لوگوں نے, وہ لوگ آئے 8-10 آئے ہوں گے, آئے. اس کے بعد پھر وہاں پہ پوچھا لوگوں سے, کہا ہاں اسی کمرے میں بیٹھے ہیں. تو وہاں پہ کمرہ کھولا, دیکھا تو دیکھا کہ وہی امام صاحب ہیں جنہوں نے غلط نماز پڑھائی تھی. وہاں بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے مولانا کہاں ہیں, ان کو مسئلہ پوچھنا ہے. کب پوچھو, کہا بڑے مولانا کہا, وہی میں ہی بڑا مولانا, اسی سے پوچھو. کہا کیا مسئلہ ہے, کہا وہی مسئلہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہا میں نے بتا دیا تھا نا وہی. کہا تو وہی کیوں نہیں بتا دیا, میں بڑے مولانا ہوں, ہم لوگ آنے کی کیا ضرورت تھی, تو بھی بڑے مولانا ہو. اب یہاں پہ جانا تب لوگ تمہیں کو بڑا کہہ رہے ہیں, تمہیں کو بڑا کہہ رہے ہیں. چنانچہ اب مانے کہ ہاں یہ مولانا قاسم نانوتوی ہیں. بہرحال یہ سب باتیں بہت ساری آ گئی اس موضوع پر کہ اللہ سے ڈرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کو پوری دنیا جانتی ہو. آپ میں, ہم میں, گاؤں میں ہر آدمی کی زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے, حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے, اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہے, دنیا جانے یا نہ جانے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.